MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اب میں فضیلت الشیخ حافظ عبد الواحد عمری مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خطاب کریں۔ شکراً، جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، خاص کر اس محلے کے بسنے والے اور IRGC کے مصلیان اور آس پاس سے آئے ہوئے مہمانان کرام، اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہاں موجود ڈائس پر علماء کرام، اور اسی طرح ناظرین میں بہت سارے ہمارے یہاں موجود ہیں علماء کرام، سب کا میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ خیر و برکت والی مجلس میں مجھے اور آپ کو جمع فرمایا ہے، اللہ حشر کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جمع فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیوں میں شامل فرمائے، ہمارے نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ یہ جو ساری مجلسیں ہوتی ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، آج اتوار کا دن ہے، بہت ساری آپ کی مشغولیات ہوں گی، لیکن ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، دور دور سے مہمانوں کو بلاتے ہیں، اس پر اتنا سارا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ سارے انتظامات اس لیے ہیں کہ میرا اور آپ کا رب خوش ہو جائے، میرا اور آپ کا رب راضی ہو جائے، میرا اور آپ کا رب اپنی وہ جنت ہمیں دے دے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کی دعائیں ہم سب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ شہرت سے، ریاکاری سے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ سب سے پہلے میں مقامی جمعیت اہل حدیث رائے پیٹا ٹپلیکن کا مشکور ہوں، جنہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، سب کے بازوں میں قوت دے، طاقت دے، حوصلہ دے۔ میں نے سورہ احزاب آیہ نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن کا یقین رکھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اس نمونے کی بہت ساری پہلو ہمارے سامنے علماء کرام آپ کے سامنے لائیں گے، اور بہت ساری تقریریں ہم سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی مجھے توفیق دے۔ کل میں نے مرکز السلام میں ایک مثال دے کر سمجھایا تھا، جو تقاریر سے جو علم ہم کو حاصل ہوتا ہے اسے بولتے ہیں علم۔ دینی معلومات مجھے اور آپ کو ملی، کیا ملی؟ دینی معلومات میں اضافہ ہوا، بہت ساری دینی معلومات ہمیں ملی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تقاریر اسی لیے سنتے ہیں کہ ہماری دینی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو علم کہتے ہیں، نالج۔ اور شریعت میں نالج جب کہا جاتا ہے علم، تو علم شرعی مراد ہوتا ہے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم۔ باقی جو نالج ہیں، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، سائنس ہے، یہ سب اضافت کے ساتھ بولا جائے گا۔ علم الطب، علم الہندسہ، علم الٹیکنالوجیہ، اسی کے ساتھ ملا کر بولیں گے۔ لیکن جب علم بولیں گے تو وہ علم شرعی ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا علم ہوگا، جو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں، دینی مجلسیں ہیں، اس سے جیسے میں نے ہمارے بچوں سے کہا کہ 3 طرح کا علم اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ ایک علم یقین ہے، دوسرا عین الیقین ہے، اور تیسرا حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے بتا دیا، علم الیقین، حق الیقین اللہ نے سورۃ التکاثر میں بتا دیا، دونوں آیتوں میں کہہ دیا، اور سورۃ الواقعہ کی آخری آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ حق الیقین ہے۔
حق الیقین، اس کی مثال علماء نے سمجھائی کہ اب اگر یہ بزرگ کہیں کہ میرے پاس شہد ہے، اصلی شہد ہے، چلو میں مان لیتا ہوں کہ بولنے والے یقین سچے ہیں، تو میں نے مان لیا۔ اس کے بعد اٹھا کر انہوں یہاں رکھ دیا، وہ حق الیقین تھا، میں نے مان لیا۔ اٹھا کر یا شہد کا بوٹل انہوں نے رکھ دیا تو عین الیقین، میرے آنکھوں کو یقین آ گیا، بولا کہ ہاں یقیناً کے پاس شہد ہے، اور میں نے اسے چکھ بھی لیا تو بولا حق الیقین، اب تو بالکل یقین ہو گیا۔ کہا کہ یہ جو تقاریر ہم سنتے ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی عظمت کے بارے میں ہمارے دلوں میں یقین بڑھ جاتا ہے، جنت کی تڑپ بڑھ جاتی ہے، اور اسے ہم ویسے حاصل کرنا چاہتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں، جن کی اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ سورہ احزاب کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نمونہ ہے۔ اسی نمونے کے طور پر میرے پاس 40 منٹ کا وقت ہے، 5 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ ان 40 منٹ میں کچھ باتیں، ساری چیزیں ہم لوگ پا نہیں سکتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں طلب الکل فوت الکل، جو پورا لینا چاہتا ہے پورا چھوڑ دیتا ہے، اسی لیے تھوڑا لو آپ پاؤ گے۔ ہمارے تفسیر کے استاد تھے، شیخ بھی جانتے ہیں، شنقیطی، وہ ہمیشہ وہ کہتے تھے کلیۃ القرآن میں، اگر آپ گلاس ٹیپ کے نیچے رکھیں، پورا ٹیپ کھول دیں، گلاس نہیں بھرے گا۔ ٹیپ آہستہ کھولیں تو آدھا گلاس کم از کم بھرے گا۔ تو جو معلومات تھوڑی تھوڑی حاصل ہوتی ہیں وہ معلومات ذہن میں رہ جاتی، لیکن آپ پورا ایک ہی مرتبہ حاصل کرنا چاہیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں، کیا اسوہ ہمارے لیے چھوڑتے ہیں۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی کے باپ ہیں، اور ہماری اولاد ہے، اور اولاد کی تمنا انبیاء نے بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں بتایا کہ ہم نے تم سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہم نے ان کی بیوی اور بیٹے بنائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہم نے ان کی بیوی اور بیٹیاں بنائے، بیوی اور بچے بنائے۔ یہ عائلی زندگی، فیملی لائف بڑی جفاکشی کی زندگی ہوتی۔ آپ اکیلے رہیں، اکیلے جئیں، کہیں جائیں کہیں آئیں، کب جائیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن آپ شادی شدہ جب ہو جاتے ہیں تو سارے آپ سے پوچھیں گے، کہاں رہ رہے ہو، کب آ رہے ہو، کب جا رہے ہو، کہاں کھا رہے ہو، سارا حساب و کتاب دینا پڑتا ہے۔ اور الٹا بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، اسی لیے تو بتایا لقمۃ تضع فی فم زوجتک، ایک نوالا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اس کے لیے محنت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر دے گا، اللہ تمہیں ثواب دے گا۔ ایک نوالا جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو۔ ہمارے وہ مرد حضرات جو پسینہ بہاتے ہیں، جفاکشی کی زندگی گزارتے ہیں، کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، آفسوں میں طعن و تشنیع، پھر اپنے جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت ساری باتیں برداشت کرتے ہیں، بچوں کے، بیوی کے، بیماری کے علاج و معالجے کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر ہے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز، کچھ چیزیں میں نے اس کتاب سے آپ کے سامنے لی ہیں جو بہت ساری اچھی باتیں بتائی ہیں۔ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے۔ ہمارے پاس ایک رواج عام ہے کہ بیٹی کی شادی کر دی تو ہاتھ دھو لیا، مطلب کیا؟ قصہ ختم۔ بیٹی کی شادی کر لی تو اب ہاتھ دھو لیا۔ یہ اس لیے ہے کہ بیٹی کی شادی میں ہی سب کچھ لے لیا جاتا ہے۔ اب باپ سوچتا ہے بیٹی کو کچھ دینا نہیں ہے جو شرعاً غلط ہے۔
شرعن غلط ہے. باپ کی جائیداد میں سے بیٹی کا تو حصہ ہے ہی، اسے تو دینا ہی ہے. جیسے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو ان کے بارے میں کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگی سفر سے واپس آتے، کسی غزوے سے کہیں سے واپس آتے تو خصوصی انتظام ہوتا، اہتمام ہوتا، گھر کے پردے سجائے جاتے، گھروں کی تزئین کی جاتی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک خوبصورت پردہ لگا دیا، اس پردے پر تصویریں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے اور داخل نہیں ہوئے. بولا کہ یہ کیا ہے؟ اس پردے پر تصویریں ہیں. لیکن یہاں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو اپنی بیٹی کے گھر جاتے. اہتمام دیکھا آپ نے کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے. اور بعض روایتیں یہاں تک تو آتی ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا رہے ہیں، فجر کی نماز کے لیے جگا رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں قوما فصلیا، اے علی اور فاطمہ اٹھو نماز پڑھو. یعنی اپنے بیٹی اور داماد کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے سسر جا رہے ہیں. آج دنیا میں ایسا کوئی سسر آپ کو ملے گا؟ یا اس میں اتنی ہمت ہے؟ کسی سسر میں اتنی ہمت ہے کہ فجر کی نماز کے وقت اپنے داماد کو کال کرے جو اٹھو نماز پڑھو؟ اس کی تو حالت خراب ہو جائے گی. ہوں گے کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے تو ہوں گے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے داماد سسر کو اٹھائے، ایسا بھی نیک صالح نوجوان ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دینی کاموں میں اہتمام، کہ داماد اور بیٹی کے تعلق سے اتنا اہتمام ہو کہ عبادات میں ان کو رغبت دلائی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قوما فصلیا. اور جواب بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا؟ ارے ہماری آنکھیں تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب جگائے گا تو ہم اٹھ جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے ہوئے کہنے لگے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ارے انسان بڑا لڑاکو ہے. تو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے جیسے آتی ہے. تو اسی میں بہت ساری باتیں نقل کی ہیں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس آتے سیدھے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے اور ان کی خبر لیتے، اور پھر وہاں سے اپنی بیویوں کی خبر گھر جاتے. اور یہاں سے کہتے ہیں ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بچوں پر شفقت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہاں تک کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو جب پیار کیا تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا، کسی کو بوسہ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی اپنے بچوں سے پیار کرنا، اپنے بچوں کو قریب کر لینا، اپنے بچے کو ران پہ بٹھا لینا، اپنے بچے کو سینے سے لگا لینا، یہ بچے سے خاص تعلق اور محبت کی نشانی. تبھی بچے کے اندر بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور جیسے کہتے ہیں کان ابراہیم مسترضعا له فی عواری المدینہ. ساری باتیں تو ہمارے پاس نہیں آ سکتی، انشاءاللہ پھر کبھی اب اس میں سے لیں گے کچھ باتیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عام رواج تھا، بچہ گھر میں پیدا ہوتا تھا، دودھ پلانے کے لیے کسی فیملی کو دے دیا جاتا تھا. بچہ جیسے پیدا ہوتا تھا دودھ پلانے کے لیے گاؤں سے باہر، جیسے حدیث میں آتا عوالی المدینہ، مدینے کا جو مضافات کا جو علاقہ تھا آؤٹ کٹس کا، وہاں ایک لوہار رہتے تھے. لوہار جو لوہے کے کام کرتے ہیں. تو ان کے گھر ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا تھے، جو پیدا ہوئے تھے، ان کو دودھ پلانے کے لیے دے دیا گیا.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَنطَلِقْ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ لَيُدَخَّنُ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ۔ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوالی المدینہ، مدینے کے جو کنارے گھر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک جاتے تھے، اور گھر کے جو ہیڈ آف دا فیملی جو بڑے آدمی تھے وہ لوہار کا کام کرتے تھے، بھٹی جلتی تھی، سارا دھواں اڑ جاتا تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے، فَيَدْخُلُ الْبَيْتِ، سارے گھر میں دھواں ہوتا تھا، اور پھر فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، اس بچے کو لے کر پیار کرتے تھے، اپنا بچہ تھا، اپنا جگر گوشہ تھا، ثُمَّ يَرْجِعُ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آتے تھے۔ تو بات بتانے کی ہے کہ بچے سے کتنی شفقت ہوگی، مسافت کی دوری نے، اس گھر میں دھواں کے بھرنے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے نہیں روکا کہ وہاں تک جائیں، اپنے بچے سے پیار کریں۔ تو کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے اللہ نے ان کو آزما لیا، بچوں میں سے کوئی بچہ اپاہج ہے، بیمار ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زیادہ اہتمام ایسے بچوں کا کریں۔ ابھی آپ نے گزشتہ 3 دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے ایک نظیم بھائی کی الطاف بھائی کو معلوم ہے، ہاں، وہ ایک نوجوان جو 25 سال کے تھے، ان کی جنازہ ہم نے پڑھی، جنازہ ہم نے پڑھی، تو ماں نے اس اپاہج بچے کی کتنے سال خدمت کیا؟ 25 سال۔ بچے سے وہ نوجوان ہو گئے لیکن اپاہج تھے 25 سال۔ تو ایک صاحب نے بتایا، ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ انتقال سے پہلے انہوں نے سلام کیا، لوگوں نے پوچھا کسے سلام کر رہے ہو؟ بولا کہ مجھے کچھ لوگ سفید لباس میں نظر آ رہے ہیں۔ مرنے والا آخری وقت میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جس کو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت آدمی کبھی کیا نہیں بولتا ہے؟ غلط نہیں بولتا ہے۔ پھر انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا، بولا کیا بات ہے؟ تو کہا انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بیماریوں میں آزماتا ہے، اگر بچے اس طرح اپاہج ہوں تو ماں باپ پر ضروری ہو جاتا ہے کہ اور نگہداشت کریں اور ان بچوں کا اہتمام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زیادہ اجر کے مستحق ٹھہریں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں جو اسوے کے طور پر بتائی گئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے، گھر جا کر کیا کہا؟ اثم لکع اثم لکع، یہ عربی الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے ارے چھوٹو کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارے وہ چھوٹو کہاں ہے؟ مطلب یہ تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، ارے وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہی تھی کہ بچے کو تھوڑا نہلا دہلا لے، اور گلے میں اونٹ کی وہ ہار ڈالے جاتے تھے کہ بچے کے پاس خوشبو آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود لیں گے۔ تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قراری کے ساتھ پوچھتے رہے، ارے وہ چھوٹو کہاں ہے؟ یہ باپ کی شفقت بیٹوں سے اور نواسوں سے کتنی شفقت کا عالم ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو مجھے تعلیم دیتی ہیں کہ اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، ان کے نگہداشت کریں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں ہیں، کہتے ہیں فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ، تھوڑی دیر گزری کہ اچانک وہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حسن دونوں گلے ملنے لگے، چھوٹے بچے تھے، گلے سے مل لے، اور اللہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، جو بھی اس سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔
تو بہت سارے فوائد اس میں گنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز جسے خاص طور سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک عام ذہن ہوتا ہے، جیسے لوگ یہاں کا ہندوستانی مزاج ہے کہ بیٹی پرایا ہوتی، ایسے لوگ بولتے ہیں بیٹا ہم نہ دیکھیں گا، بیٹی دیکھیں گی نہیں، اس واسطے کیا کرو، اسے الگ انصاف اسے الگ انصاف۔ تو یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں نے جیسے دیکھا ہے کہ بیٹی ہی کبھی پوچھتی ہے، آپ گھر جائیں گلاس پانی لا کے دے گی، یہ بیٹے تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، وہ اپنے کپڑے پہن لیے کہیں کہاں گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ گھر جائیں گے تو جو پانی کھانے کے لیے جو پوچھے گی وہ آپ کی بیٹی ہی پوچھے گی۔ اور آپ نے اس بات کو بھی نوٹ کیا ہوگا کہ بیٹی باپ پر جاتی ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو نوٹ کر لیں، آنکھوں میں آنکھ بند کر کے تھوڑی دیر دیکھ لیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ ہی پر جاتی ہیں، بیٹی زیادہ باپ کی طرف جاتی ہے اور زیادہ رحم دل بھی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی اتنی بیٹیاں ہوں اس کے لیے جنت ہے۔ بہرحال بیٹی گھر کا چراغ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو تکلیف پہنچتی ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ بنو ہشام ابو جہل کے خاندان کے لوگوں نے، ابو جہل کے خاندان کے لوگوں میں ایک لڑکی تھی، اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ تو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی کہ ابو جہل کی بیٹی سے اللہ کے حضرت علی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چلے، چڑھنے کے بعد کہا واللہ قسم خدا کی میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، نہ حرام کو حلال کر سکتا ہوں، شادی کرنے کا اختیار ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ کہیں محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اور قسم خدا کی اگر علی شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی کو طلاق دے دیں اور ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر لیں۔ ایک گھر میں اللہ کے نبی کی بیٹی اللہ کے دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ بضعۃ منی، اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اگر فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی العاص جو زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اور ایک بیٹی کے شوہر تھے، ان کی تعریف کی، میرے کئی داماد ہیں، ابو العاص وہ بھی میرے داماد ہیں، انہوں نے اپنے وعدہ پورا کیا میرے ساتھ، انہوں نے اچھا کیا۔ وہ ایسا تھا کہ بدر کی جنگ میں وہ قیدی بن کر آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا چلو ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، آزاد کے لیے انہوں نے فدیہ دینا چاہا، اور فدیے میں وہ ہار پیش کیا جو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا۔ اس ہار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اپنی بیوی ختیجہ کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ آئے، کہا کہ ارے یہ ہار تو ختیجہ کا ہے جو میں نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا۔ صحابہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں واپس کر دوں، یہ ہار واپس کر دوں، اس کو فدیے میں نہ لوں، لیکن ایک شرط رکھ دی کہ دیکھو تم مکہ جا رہے ہو، قید سے چھوڑ کر جا رہے ہو، اور میری بیٹی کو واپس مدینہ بھیج دو، زینب کو واپس بھیج دو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا ہاں میں واپس بھیج دوں، اور اس وعدے کو پورا بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کا اعادہ کیا، کہا کہ انہوں نے وعدہ پورا کیا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو کہتے ہیں کن ازواج النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا فاقبلت فاطمہ تمشی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ سکرات کی حالت میں تھے، ساری بیویاں، بیٹیاں، بیٹی آپ کے پاس تھیں، تینوں بیٹیوں کا تو انتقال ہو چکا تھا، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی، تو سارے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی، بدل رہی تھی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ تمشی ما تخطئ مشیتها من مشیت رسول اللہ شیئا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی چلتے ہیں، بالکل چال باپ جیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی وہ آتی، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتی، جیسے ہی بیٹی کو دیکھا کہا کہ مرحبا بابنتی، ویلکم، اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہا، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ثم اجلسها عن یمینہ، اور پھر اپنے سیدھی یا دائیں طرف اپنی بیٹی کو بٹھایا۔ دیکھا کبھی بعض روایتیں آتی ہیں اپنی بیٹی کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو کر بیٹی کو بوسہ دیا، بیٹی کو گلے لگایا۔ یہ خاص محبت ہوتی ہے بیٹی کی باپ کے ساتھ اور باپ کی بیٹی کے ساتھ، اور خاص کر بہت ساری اس میں بتایا گیا وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا قَامَ إِلَيْهَا وَقَبَّلَهَا وَرَحَّبَ بِهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَقَبَّلَتْهُ وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ۔ تو کہا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے، خوش آمدید کہتے، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں بٹھاتے، جیسے بہت ساری اس میں بتایا گیا ہے۔ اور اسی طرح کچھ باتیں یہاں ایک اور حیثیت سے بھی بتائی گئی ہیں کہ بیٹیوں کو جو اولاد ہوتی ہے جسے ہم نواسے کہتے ہیں، آپ نواسے کہہ لیں یا پوتے کہہ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو نہیں تھے، نواسے تھے۔ اور ویسے بھی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو نواسوں سے جتنی محبت ہوتی ہے پوتروں سے نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ بیٹی کے بچے آتے ہیں تو سارے طبق روشن ہو جاتے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ عجیب مسکراہٹ آ جاتی ہے جب نواسوں کو دیکھ لیتے ہیں، نواسیوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن پوتوں کے معاملے میں تھوڑا اتنا نہیں ہوتا ہے، حالات کے حساب سے بدلتے ہیں، لیکن دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیسے تھا؟ رأیت الحسن بن علی صلی عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول اللہم انی احبہ فاحبہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو حسن بن علی اللہ کے نبی کے کاندھے پر بیٹھ جاتے، کاندھے پر بیٹھ جاتے۔ ہمارے پاس مسجدوں میں بچوں کو لے کر ایک عجیب گڑبڑ ہے۔ ہمارے مسجدوں میں تو بچہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن دوسری مسجدوں میں آپ جائیں گے تو بچوں کو ایسا دیکھیں جیسے یہ کوئی انٹچبلٹی، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کو دور رکھا جائے۔ بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ہم کو اتنا دور بھگاتے کیوں ہیں؟ اسی لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر بچہ اس سے وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں ہے، پہلی صف میں بھی اگر آ کر وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھے۔ اگر وہ کسی بادو والے کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہو، یعنی ایسا کھجانا، پریشان کرنا، کھیلنا کودنا اگر نہیں کرتا ہے، خاموشی سے نماز پڑھ لیتا ہے، تو پہلی صف میں کھڑے ہو کر بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہاں سے ہٹا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھیے کہ کاندھے پر سوار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز نواسی کو اٹھا رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں رأیت النبی یؤم الناس، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ لوگوں کی امامت کر رہے ہیں۔ وامامہ بنت ابی العاص، امامہ جو ابو العاص کی بیٹی ہیں، وہی ابنت زینب، زینب کی بیٹی، وہ آپ کے کاندھے پر سوار ہے۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تو نیچے رکھتے ہیں، جب رکوع میں پھر جب اڑتے ہیں تو اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم ہے۔ بہت ساری اس کی روایتیں انہوں نے یہاں پیش کی ہیں، ایک دو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور اسی طرح جیسے میں نے بتایا، قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو پیار کیا۔ بچوں سے پیار کرنا، اپنے بچوں سے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور وہاں جو صحابی بیٹھے ہوئے تھے اقرع بن حابس التمیمی، انہوں نے کہا ان لی عشرۃ من الولد،
میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے کسی کا بوسہ نہیں دیا، میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، دیکھ کر کہا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگوں کی حالت میں نے دیکھی ہے، اپنے بچوں سے پیار نہیں کریں گے، پڑوسی کے بچے سے پیار کریں گے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ آپ پڑوسی کی بچے کی تعریف کریں، ارے وہ دیکھو کیسا ہے، وہ آسمان میں اڑ رہا ہے، وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ انسلٹ کرتے رہیں، ارے تم تو گدھے ہو، تم کیسے ہو، یہ چیز بھی زیب نہیں دیتی۔ بچے آپ کے ہیں، اگر آپ کے بچے اگر اس طرح ہے تو یہ آپ میں بھی عیب ہے، آپ میں بھی عیب ہے۔ کبھی بھی ایسا آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کی ہمت افزائی کرنی چاہیے، اپنی بچوں کی دلجوئی کرنی چاہیے، اس لیے کہ بچے آپ کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ ہمارے ساتھ ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ممبر ایسے ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات ادھر ہوتے تھے، مکانات، اور وہیں حجرہ فاطمہ بھی ہے۔ اگر ممبر پر ایسے ٹھہرے تو ادھر حجرہ فاطمہ۔ تو جمعے کے وقت، عین جمعے کے وقت، یہ دونوں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، علیہما قمیصان احمران یمشیان ویعثران، دونوں پر لال قمیصیں ہیں، اور چھوٹے بچے کیسا چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکے، اتنا پیار امڑ آیا کہ برداشت نہیں کر سکے، ممبر سے نیچے اترے اور دونوں بچوں کو ہاتھ میں لے لیا، کہا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، کہا کہ مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بچوں کو لے کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیار، یہ محبت بچوں کو دیتے تھے۔ تو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا دے دیں، دنیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں شادی میں دی تھیں، بعض نے کہا کہ وہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی درع بیچ کر خریدی، بات بڑی بحث الگ ہے، لیکن بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلوؤں سے اپنی اولاد کا خیال کیا۔ ان کے جو عائلی جو مسائل ہوتے ہیں، جو زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کے گھر گئے، دیکھا کہ داماد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ تمہارے چاچا کا بیٹا کہاں گیا؟ یہ نہیں کہا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا۔ تو رشتہ ملا کر اللہ کے نبی نے بولا، حضرت علی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا اور ان کا کچھ کھٹ پٹ ہو گیا تھا، کچھ باتیں بڑھ گئی تھیں، اور وہ آج یہاں قیلولہ کرے بغیر چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ دیکھو کہ وہ کہاں گئے ہیں، انہیں تلاش کرو۔ تو دیکھا کہ وہ مسجد میں ہیں، اور مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ اب پہلے زمانے میں مسجد ہی تھی، اب مسجد بھی نہیں ہے، بعض مسجدیں تو بند ہو جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تو مسجد کھلی رہتی ہے، لیکن جو ٹائمنگ حالات کے حساب سے، یعنی سیکورٹی، نگرانی، یا جو کچھ آج حالات پیدا ہوتے ہیں اس کے حساب سے تعامل کرنا پڑتا ہے۔ وہ زمانے کی مسجد کھلی رہتی تھی، آباد تھی، اور وہ مسجد ہر کام کے لیے تھی، وہاں حدود نافذ ہوتے تھے، اور جنگ پر جانے کے لیے جماعتیں بنائی جاتی تھی، ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں سویا ہوا دیکھا۔ سسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں، اور وہ مسجد فرش کی وہاں مٹی کنکر تھی، اور وہیں حضرت علی سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے، اس مٹی کو ان کے کپڑوں سے ہٹایا، کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھو۔ یہ نہیں کہا کہ علی ارے تمہارے کپڑوں پہ مٹی لگی۔ کیا پیار تھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے داماد کے ساتھ، حالانکہ بیٹی سے لڑ کے آئے ہیں، بیٹی اور ان میں کچھ یہ ہو گیا ہے، لیکن کیا اسلوب! میں جانتا ہوں آج ہماری حالت ہے کہ 100 میں سے 80 لوگ اپنے سسر سے ناراض ہیں۔ آپ خود اندازہ کر لیں، آپ آنکھ بند کر کے سوچ لیں، 100 میں سے 80 لوگ اگر آپ پوچھیں، ہر ایک سے انٹرویو لیں کہ آپ اپنے سسر کو کیسے سمجھتے ہیں، تو کیا آپ کے سامنے وہ اپنا یہ پیش کریں گے کہ میرے سسر کیسے ہیں؟ 80% لوگ یہ کہیں نہیں انہوں تو ہمارا بیوی ان کی بیٹی چاہیے، وہ نہیں چاہیے۔ ارے آپ کی بیوی انہی کی بیٹی تو ہے، آپ ان کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی گڑبڑ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ آتے ہی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہاتھ یہ کیا مارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے اس کے لیے آپ کو نہیں بلایا ہے، میں نے سمجھانے کے لیے بلایا ہے، اس کام کے لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا ہے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد اور ایک بار میں گیا تو دیکھا کہ ام المؤمنین یعنی میری بیٹی عائشہ اور اللہ کے رسول بیٹھ کر ہنسی ہنسی باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کل آپ دونوں میں لڑائی ہوئی، مجھے بلائے، آج دونوں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، خوش ہو رہا ہے، تو مجھے کیوں شامل نہیں کر رہے ہو؟ لڑائی میں تم نے مجھے انوالو کیا، آج خوش ہیں تو مجھے الگ کر رہے۔ تو کہا کہ اسی لیے کبھی کیا نہیں کرنا چاہیے، میاں بیوی کے بیچ میں ذرا احتیاط سے دخل دینا چاہیے۔ یہ کب مل جاتے ہیں، کب الگ ہو جاتے ہیں، کب ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ رشتے پیار و محبت کے رشتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ ہے جو ان رشتوں کو بناتا ہے، مودت اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بہت ساری باتیں حضرات کے آپ کے سامنے آئیں گی، اور مجھے اس کے بعد کڑونیور میں بھی ایک پروگرام ہے تمل کا، تو وہاں بھی مجھے شرکت کرنی ہے۔ تو میں سارے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر آخر میں میری بات ختم کرنے سے پہلے سارے جو والدین ہیں سب سے میں کہوں گا کہ آج بچوں کی پرورش، بچوں کی نگہداشت ایک چیلنج ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پہلا جیسا زمانہ نہیں رہا، آج اسمارٹ بچے ہیں، آج کی ذہنیت اتنی اپڈیٹ ہے، بہت ساری چیزیں آپ نہیں جانتے جو آپ کے بچے جانتے ہیں۔ تو ایسے بچوں کو کنٹرول کرنا، ایسے بچوں کی نگہداشت کرنا، یہ اللہ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ سے دعا کیجیے، رب ہب لی من الصالحین۔ انبیاء نے دعا کی کہ اللہ نیک اولاد مجھے عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آپ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اور دوسروں کے بچوں کے لیے دعا کیجیے، اللہ کے فرشتے آپ کے بچوں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے بچوں کے ساتھ خیر کیجیے، اللہ کے فرشتوں کی دعائیں آپ کے بچوں کے لیے شامل۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آل اولاد کو دینی نہج پر تربیت کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔